ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی وہ الیمین گنڈا پور سے بہت پاورفل ہیں اور جس طرح کا انہوں نے گیسچر دیا ہے۔ مراد سعید آپ کی ٹیم کا ہیڈ ہے، بلکہ آپ ہی کی آپ کو لیڈ کرتا رہا، تو اس کو پروٹیکٹ کر پائیں گے یا نہیں، اور وہ کب تک واپس باہر آئے گے؟ دیکھیے، مراد سعید کا کیس آپ کو پتہ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھے، انہوں نے جو ہے چیف جسٹس کو لیٹر لکھے، اور سارا انہوں نے جو پس منظر تھا اور منظرنامہ تھا اس میں پیش کیا۔ ریاست اس کو تحفظ دینے میں ناکام رہی۔ اس وقت بھی جو حالات ہیں تو اس کے اندر تو میں یہ کہوں گا، دعا بھی کروں گا کہ اللہ مراد سعید صاحب کی حفاظت کرے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور ان کو یہی کہوں گا کہ یہ موقع جو ہے یہ اس وقت وہ موقع نہیں ہے کہ وہ باہر آئے۔ اچھا نہیں، انہوں نے ایک منٹ سر، سر نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی۔ ارشد شریف کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ نے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل انہوں نے فیصلہ کیا ہے، 2-3 دن بعد ان کی برسی بھی ہے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو ہیں یہ آپ کو عملی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ سر عمران خان کا خواب تھا کہ ارشد شریف کے نام پہ یونیورسٹی بنے۔ عمران خان کا ہر خواب پورا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے بتایا کہ شاید ملنے کے لیے انہوں نے بلایا ہے، اللہ کرے ملے۔ دیکھیے یہ کھانپ رہے ہیں، اور جو جیل کے اندر جو سب سے پاورفل آدمی ہے، حالانکہ انہوں نے 26 ماہ سے اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، لیکن سب کو جو ہے وہ نچوا رہا ہے، انگلیوں کے اوپر سارے سسٹم کو نچوا رہا ہے۔ وہ سہیل افریدی نے کل کہا تھا وہ کہ سسٹم کا باپ بنا ہوا ہے، تو سسٹم کا باپ بنا ہوا تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کیا کریں گے۔ وہ تو قانون اور آئین کے اندر جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس کا حق ہے کہ اپنے کارکنان سے ملے، اپنے لیڈرشپ سے ملے، پارٹی کے رفقا سے ملے، خاندان سے ملے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ سر کل صوبائی اسمبلی میں قراردادیں پاس کرائی گئی ہیں خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، سی ایم کی ملاقات ہے، سیاسی رفقا کی ملاقات ہے، فیملی کی، تو سر اگر ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے قرارداد تو چھوٹی چیز ہے، یہ سارا پاکستان کا جو نظام ہے، جو ایک بائنڈنگ فورس ہے آئین، اس کو یہ اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ آئین کے اندر، قانون کے اندر بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی رولز کے اندر بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی ایم پی اے، کوئی بھی ایم این اے، سینیٹر، وہ جیل میں کسی بھی ٹائم جا سکتا ہے۔ آپ چیف ایگزیکٹو کو نہیں چھوڑ رہے، باقی کو تو چھوڑے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہماری کوشش ہوگی ان کو بار بار اس نظام کو ننگا کرنے کی، ہر قانونی راستہ اپنائیں گے اور ان لوگوں کو ان کا چہرہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مینا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی نے آتے ہی دبنگ فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں، کافی ہارڈ ہٹنگ کر رہے ہیں اس وقت، گزشتہ روز بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے ڈائریکشنز بھی ان کو دے دی گئی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں کوئی آپ لوگ اٹک پل کے پاس کوئی لانگ مارچ یا اس طرف کوئی دھرنے ورنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ کیا حکمت عملی، کیا پلاننگ ان سائڈ ہو رہی ہے؟ دیکھیے خان صاحب کی طرف سے کیا، خان صاحب تو اندر ہے، باہر جو ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو تنظیمیں ہیں، وہ جو ہے لاہ عمل دیں گے، اور جو بھی لاہ عمل ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے مومنٹم بنے گا۔ اور کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم تو الحمدللہ بن چکا ہے، جس طریقے سے پریس کانفرنس کے بعد ریئیکشن آیا، اور پھر آپ نے حلف کے دن دیکھا کہ کبھی آپ نے ایسے حلف نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ اپنے طور پہ لوگ سارے آتے ہیں، تو یہ ہے کہ مومنٹم بھی بلڈ ہو چکا ہے۔ اب پارٹی فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی اس کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی فیصلے کے انتظار ہے، فیصلے کے انتظار ہے، باقی تیاریاں مکمل ہیں آپ لوگوں کی؟ 100%۔ اور ہماری اب سے کیا، عمران خان نے تو ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ہر وقت ہمیں تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اڈیالہ کے سامنے بھی تیار ہوتے ہیں، زمان پارک کے وقت میں بھی تیار تھے، وہاں پہ بنی گالہ کے سامنے بھی تیار تھے، 25 مئی 2022 کو بھی تیار تھے، 4 اکتوبر، 24 نومبر۔ کبھی یہ قوم جو ہے نا، اس قوم کو عمران خان نے مایوس نہیں کیا، اور اس قوم نے عمران خان کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ مینا خان صاحب آپ کافی کلوز ہیں سی ایم صاحب کے، کافی گہرا تعلق ہے آپ کا پرانا آئی ایس ایف کے دور سے، تو سہیل افریدی صاحب کتنے پرجوش ہیں، کتنے پرعزم ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر اس وقت، کتنا سیریس لے رہے اس معاملے کو؟ کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سہیل افریدی عمران خان سے 1 انچ نہ آگے سوچتے ہیں نہ پیچھے سوچتے ہیں۔ وہ عمران خان کا کھلاڑی ہے، عمران خان کا سپاہی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے
اگر اس کی جان کو بھی خطرہ ہوا نا وہ عمران خان سے آگے پیچھے نہیں سوچ سکتا، جان سے بھی کھیلے گا. آگے پیچھے نہیں سوچ سکتا. آخری سوال، کچھ ایک صحافی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ سہیل آفریدی ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور سی ایم بننے سے ایک دن پہلے انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا کہ بھائی میں ادھر رہ رہا ہوں، میرے لیے کوئی بندوبست کرے. اتنے ان کے غربت کے دن دیکھیں. نہیں اب ایسی غربت نہیں ہے، وہ منسٹر تھے تو وہ ایک گھر خالی ہوا تھا سرکاری. اچھا. تو انہوں نے گنڈاپور صاحب کو 1 گھنٹے نہیں 10 منٹ پہلے، اچھا 10 منٹ پہلے سی ایم بننے سے پہلے 10 منٹ پہلے سہیل آفریدی صاحب نے سی ایم علی امین صاحب کو کال کی کہ سر وہ گھر خالی پڑا ہے تو وہ مجھے دے دے، میں یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا. پھر اناؤنس ہوا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ بالکل اس کا گزار نہیں ہے. ان کا ماشاءاللہ 1980 سے ان کا بزنس ہے، والد صاحب ان کی ساری فیملی وہ کرتی رہی، لیکن پشاور میں ان کا گھر جو ہے وہ کرائے کا. اچھا مینا خان افریدی صاحب، آخری سوال ہے. 10 منٹ کے بعد یہ اچانک فیصلہ ہو گیا، آپ ان کے ٹی وی ساتھ کے اوپر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن. اچھا مینا خان افریدی صاحب ایک آخر جذبات احساسات کیا تھے جب آپ ان کے ساتھ تھے؟ آپ ان کے ساتھ کیا جذبات تھے جب ان کے پتہ چلا؟ میں ساتھ نہیں تھا، میں تو وہ نومینیشن پیپر وہ کر رہا تھا، وہ ہمارے ذیشان کے خرم ذیشان کے، تو وہ شاید اپنے آفس میں تھا. اس کے بعد اس کے اور رابطہ میں نے کیا. پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ سی ایم بنی یا کوئی امید کچھ بھی نہیں تھا؟ میں سامنے ٹی وی کے اوپر دیکھا اور اس کو کال کی. میں نے کہا ہاں کیا؟ اس نے کہا میں نے بھی. رات جو ہے آپ کو یاد ہوگی کہ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتا تو ایسے لوگ کبھی نہ نکلتے. لیکن جب ان کو بے دخل کیا، جب ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ نے نکالا، جب جس لیڈر نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا اس کو آپ نے اقتدار سے نکال دیا، لیکن آپ نے اقتدار سے نکالنے کے بعد عوام کے دلوں میں ڈال دیا. تو اگر خیبر پختونخوا میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایڈونچر کرے، یہ ہماری خواہش بھی تھی کہ کچھ ایسا کریں تاکہ ادھر سے انقلاب کا آغاز ہو. آپ کے لیے ون پوزیشن نہیں، ہم اب میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی مس ایڈونچر کرتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہاں سے کیا ہوتا، کیونکہ ہمارے یوتھ نوجوان وہ ان کا جذبہ ہی کچھ الگ تھا. سرپرائز شاہد صاحب یہ مہینہ آپ لوگوں کو تو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، آپ لوگ تو دہشت. میں تو ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، بس جا رہے ہیں. پھر حیدر بھائی کی طبیعت خراب ہوئی پڑے گی، کم ہی آ رہے ہیں. آپ نے مجھے آج نہیں بتا رہے کہ آپ مجھے کنونس کریں کہ جی ہاں کرپشن ختم ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. عوام اس نے کہا کہ گواہی عوام کچھ نہیں، عوام جو گواہی دے گی میں اسی کے اوپر جاؤں گا. آپ نے کہا کہ تیاریاں نہیں، بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، تو کیا اس سرپرائز کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت سرپرائز